السلام علیکم. آج کا جناب ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے گوٹ ریکارڈ کیپنگ اینڈ فارم مینجمنٹ. یہ دو مختلف چیزیں ہیں لیکن ان کا آپس میں بڑا لازم و ملزوم ایک رشتہ اور تعلق ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریکارڈ کیپنگ کیا چیز ہے. اب ریکارڈ کیپنگ کے بغیر کبھی بھی ہم کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے. وجہ کیا ہے کہ جو بندہ جتنا اچھا ریکارڈ کیپر ہوتا ہے اتنا اچھا مینیجر ہوتا ہے، اور ہمیشہ اچھے مینیجر ہی کسی بھی کام کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے ہوٹل بنایا نیا، 6 ماہ سال ہو گئے ہوں گے. تو شروع میں ظاہر ہے کسی بھی کام میں آپ کو پتہ ہے مسائل ہوتے ہیں. تو ان کے پاس میرے بیٹھے ہوئے ایک اور بندہ آیا تو وہ کہتا ہے جی میں نے نا مری میں ہوٹل بنایا ہے، 5 منزلہ ہوٹل ہے، ابھی اس کی افتتاح نہیں کیا، تو مجھے آپ بتائیں، کوئی ہنٹس دیں کہ میں کس طرح اس کو کامیابی سے چلاؤں. تو انہوں نے اسے کہا جی کہ میں تجھے ایک ہی بتاتا ہوں، کامیابی کا جو بنیادی اصول ہے ہوٹلنگ میں وہ یہ ہے کہ تم مینیجر اچھا رکھ جو کہ تجربہ کار ہو. اس نے سارے کام کرنے ہیں، اس نے ویٹر بھی اکٹھے کرنے ہیں، اس نے کوک بھی اکٹھے کرنے ہیں، اس نے لیبر بھی اکٹھی کرنی ہے، فارم مینجمنٹ کا اسے پتہ ہوگا، سپلائی کہاں سے سبزی لینی ہے، گوشت لینا ہے، یہ اسے پتہ ہوگا. تو جتنا اچھا مینیجر ہوگا اتنا زیادہ ہوٹل کامیاب ہوگا. تو یہ بات انہوں نے کی 1 سال مار کھانے کے بعد. تو اسی طرح ہی فارم ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پہ جب آپ مینجمنٹ ٹھیک کرتے ہیں نا، بے شک آپ خود کر لیں یا کوئی ایکسپیرینس تجربہ کار بندہ رکھ لیں جسے ہم مینیجر کہتے ہیں، تو جب تک یہ کام نہیں کریں گے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک مچھلی فارم ہے، ہم اگر بنا دیتے ہیں تو مچھلیاں بھی اس میں رکھ لیتے ہیں لیکن ہمیں چلانا نہیں آتا، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ فلاپ ہو جائے گا. مطلب ہمیں فلاپ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ ہمیں تجربہ ہی نہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خوراک کیا ہے، کب نکالنی ہے، مچھلیاں کب ڈالنی ہے، اور اس کے علاوہ آکسیجن لیول کیا ہونا چاہیے، ساری چیزیں. تو وہی اگر بندہ ہمارا تجربے کار ہو تو جو ساری چیزوں کو مینیج کرے، پہلے ہی اسے پتہ ہو کہ گڑا کتنا گہرا رکھنا ہے، آکسیجن لیول کیا ہونی چاہیے، مچھلی کب لے کے ڈالنی ہے، کہاں سے لے کے ڈالنی ہے، خوراک کیا دینی ہے، تو وہ ساری چیزیں نا وہ پھر کامیاب ہو جائے گا ہمارا کام. تو فارم مینجمنٹ بھی اسی طرح ہی ہے. جب تک ہم خود اس چیز کو سارا نہ سمجھیں یا پھر ہم ایسا بندہ ہائر نہ کریں کہ جو یہ کام سمجھتا ہو، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. خود کام سمجھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ اس کے ڈیڈیکیٹ ہونا پڑتا ہے، آپ کو سالہ سال محنت کرنا پڑتی ہے، جانوروں میں رہنا پڑتا ہے، تھیٹیکل ہونا پڑتا ہے، بہت زیادہ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، پریکٹیکل لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، پھر بڑی مار کھا کے آپ اس لیول پہ آتے ہیں. اور اگر آپ کو تجربہ کار بندہ مل جائے جو کہ پاکستان میں آپ کو بڑی مشکل سے ملتا ہے، وہ انڈسٹری جہاں بن چکی ہیں جیسے چکن ہے، مچھلی ہے، گائے ہے، ادھر تو مل جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسی انڈسٹری جو بھی نوزائیدہ انڈسٹری ہے وہاں پہ آپ کو کہیں کہ ایسا بندہ ملے وہ ممکن نہیں ہے. جو بھی ملے گا وہ بعد میں پتہ چلے گا کہ بس وہ باتیں تھی صرف. تو بہرحال ریکارڈ کیپنگ اور فارم مینجمنٹ یہ دو مختلف چیزیں ہیں لیکن ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. ریکارڈ کیپنگ کے پہ پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں ضروری ہوتی ہے. دیکھیں سامنے بکریاں کھڑی ہیں، جیسے یہ بکریاں ان بکریوں کی بیٹیاں ہیں. اب ہم نے جب انہوں نے بچے دیے تو ہم نے ان کا ریکارڈ مرتب کیا کہ یہ اتنے بچے دیے، اتنا ایک بکری نے دودھ دیا، اور آگے ان کے اتنے بچے آ گئے، پھر ہم نے مادہ علیحدہ کر دی، نر علیحدہ کر دیے. اس کے بعد کیا ہوا، ان بکریوں کو ہم نے چھوڑ دیا. ابھی 6 دانت ہو گئی ہیں، 6 دانت میں ہم نے کراسنگ میں ڈال دی. کراسنگ میں ڈالنے کے لیے جو ہم نے نر انتخاب کیے، ان کی جو پیچھے پیرنٹ ہسٹری تھی اس کو دیکھا، جو سب سے اچھے تھے ان کو کراسنگ میں آگے لے کے آگے. اس کے بعد جو ان کے بچے آئیں گے ان کو اسی طرح ہی ریکارڈ گریڈنگ کریں گے، ان کی جو ہم دیکھیں گے کہ سب سے اچھے ہیں ان کو علیحدہ سے رکھ لیں گے. اگر ہمارے پاس جگہ کم ہوئی تو لو گریڈ والے ہم سیل کر دیں گے، لو گریڈ والے سیل کر دیں گے نا. تو اگر ہمارے پاس جگہ زیادہ ہوئی، کیپیسٹی ہوئی، تو پھر ہم سب ساروں کو رکھ لیں گے. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیل کرنے کی پوزیشن میں اس وقت جائیں گے کہ جب ہمیں کم از کم پتہ تو ہونا کہ ہمارے پاس جانور کون سے ایسے ہیں کہ جو بیسٹ ہیں. ہمیشہ بیسٹ اینیملز کو فارم کے اندر رکھا جاتا ہے اور آگے چلایا جاتا ہے، اور جو جانور تھوڑے سے آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس قدر شاندار نہیں ہے ان کو شفٹ کیا جاتا ہے، ان کو فروخت کیا جاتا ہے نا. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ فارم میں بہتر سے بہتر نسلیں آگے آتی رہتی ہیں اور فارم کا نظام اچھے طریقے سے چلتا رہتا ہے. اگر یہ ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہ ہو تو ہمیں کیا پتہ چلے گا، جیسے یہ بکری سامنے کھڑی ہے، اب یہ بچے دے گی تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کا ریکارڈ کیا تھا، اس کے باپ کا ریکارڈ کیا تھا، اور جس بکرے سے یہ کراس ہوئی ہے اس کا کیا ریکارڈ تھا. اور پھر جب یہ بچے دے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس نے کتنا دودھ اتارا.
تو پھر اس کے مطابق جو ہے نا وہ ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کے بچے کس گریڈ کے ہم نے وہ رکھنے ہیں کہ بیچ دینے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکیشن ریکارڈ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب بکریاں زیادہ بیمار ہو رہی ہوں، امیونٹی کم ہو، وہ ہم سیل کر دیتے ہیں، وہ نہیں رکھتے، وہ نکال دیتے ہیں فارم سے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کلنگ کر دیں، بیچ دیں، جو بھی کریں، لیکن جو بھی کریں ریکارڈ بیس کریں۔ اور جب بھی جانور کسی کو دیں ریکارڈ ساتھ اس کو دیں کہ یہ دیکھیں یہ اس کیٹیگری کا جانور ہے، تو پھر تاکہ اگلے بندے کا نقصان نہ ہو جب وہ فارم میں لے کے جائے۔ یہ نہ ہو کہ ڈیزیز والا جانور دے دیں اسے، ایسا دے دیں جس کا پیچھے سے ملک ریکارڈ اچھا نہیں ہے، تو آگے جا کے وہ بڑی محنت کرے، لاکھوں کروڑوں روپے لگا رہا ہو، رزلٹ نہ ہے، تو اس کا کام ہو جائے گا فلاپ۔ تو آپ کی وجہ سے کسی کا کام اگر فلاپ ہو جائے تو سمجھے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں، پھر آپ جیتے جی کامیاب ہو کے بھی آپ فلاپ ہی۔ تو ریکارڈ کیپنگ بڑی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کو ایک ایسا حق اور سچ کا سہارا مل جاتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ اپنے کاروبار کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو کام سچ کی بنیاد پہ اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو ریکارڈ کیپنگ بڑی شاندار چیز ہے۔ اب ریکارڈ کیپنگ کرتے کیسے ہیں، یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، ہم نے کیونکہ موٹی موٹی باتیں کرنی ہے کہ ریکارڈ کیپنگ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آپ اس کا گوگل پہ سرچ کریں، آج کل سافٹ ویئر اپلیکیشنیں آئی ہوئی ہیں کہ جن میں آپ ریکارڈ رکھ سکتے ہیں، اس میں ریکارڈ مرتب کریں۔ مطلب جب آپ تحقیق کرنا شروع کریں گے نا تو یوٹیوب سے ہی آپ کو ہو سکتا ہے کہ اتنی ویڈیو مل جائیں، ڈیٹا مل جائے، گوگل سے مل جائے کہ آپ ان کے مطابق اپنا ریکارڈ کیپنگ کر لیں، یا سافٹ ویئر ملتے ہیں آج کل، سافٹ ویئر خرید لیں اگر جانور زیادہ ہیں تو، اگر کم ہے تو ویسے مینولی ایکسل وغیرہ پہ کر لیں، یا رجسٹر پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ ہر ان کا ریکارڈ رکھیں، ہر سال جو جانور بہتر ہوں وہ یا کہ کراچنگ میں لے کے آئیں، وہ جانور جو اس قدر شاندار کارکردگی نہ دکھا رہے ہوں، جب بھی سیل کرنا ہو جانور سے کم کرنے ہو فارم سے، یا سیل کا ماڈل ہو بے شک آپ کا، تو جانور وہی بیچیں ہمیشہ جو کارکردگی کم دے رہے ہوں۔ ہمارے یہاں پہ کیا دیکھا گیا ہے کہ اکثر چرواہے یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں جو بیچ رہے ہوتے ہیں آن لائن چیزیں، وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب سے ٹاپ جانور ہے، ہم اس کے بچے بیچ رہے ہیں، یہ سب سے ٹاپ جانور بیچ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ٹاپ جانور کوئی نہیں بیچتا، اور جو اگر کوئی بیچے گا تو وہ بیوقوف اعظم ہوگا۔ ہاں بڑی زبردست قسم کی اسے ضرورت بن جائے پھر علیحدہ بات ہے، لیکن یاد رکھ لیں بڑی زبردست ضرورت میں بھی کوئی بندہ ٹاپ جانور نہیں بیچتا۔ وہ کیوں ٹاپ جانور ملتے نہیں، یہ بنتے ہیں گھر پہ، اور جس نے بنائے ہوتے ہیں اس کی عمریں لگ جاتی ہیں اس کام میں، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، کہ سالوں سال کی محنت سے نسل در نسل ایسے جانور سامنے آتے ہیں، اور وہ کیسے بندہ دے دے۔ مجبوری میں بھی بندہ کہتا ہے کہ ایک اچھا نہ دے، چلے 3 جو ہے نا وہ نارمل دے دے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اچھا دوبارہ نہیں بننا، میری زندگی گزر جانی ہے۔ تو اس لیے یہ جو آن لائن چیزیں بکتی ہیں سارے بیچ رہے ہوتے ہیں ٹاپ کہہ کہ یہ ٹاپ نہیں ہوتا، یاد رکھ لیں۔ تو ٹاپ وہی ہوتا ہے کہ جس کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہو، بے شک وہ آپ کا جانور ہے یا کسی اور کا جانور ہے، اگر اس کا ریکارڈ آپ دیکھیں اس کی بنیاد پہ فیصلہ کریں کہ یہ ٹاپ ہے کہ نہیں۔ اچھا بچوں میں بھی اسی طرح ہی ہے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا ریکارڈ رکھیں جس میں امیونٹی زیادہ اچھی ہو، ان جانوروں کو آگے کراسنگ میں لے کے آئیں۔ بکرے بھی اسی طرح ہی ہیں کہ جو اچھا پرفارم کر رہے ہوں، بیماری کم ہو، ویٹ گین اچھا ہو، بیوٹی، ہائٹ، ساری چیزیں جو آپ کے سٹینڈرڈ ہیں، مطلب جس چیز پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کے مطابق جو سٹینڈرڈ سیٹ آتے ہیں اس کے مطابق آپ چوائس کریں جانوروں کو، ان کو کراسنگ میں آگے لے کے آئیں۔ تو آپ یقین کریں کہ ہر سال آپ محسوس کریں گے اس سال آپ کے جانوروں کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو پچھلے سال تھی، اس سے بہتر ہے، اگلے سال اس سے بہتر ہے، اگلے سال اس سے بہتر ہے، مطلب کہ ایک بہتری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ریکارڈ کیپنگ سے۔ تو یہ تھی موٹی موٹی ریکارڈ کیپنگ کی بات۔ دوسرا آ گیا مینجمنٹ کی بات۔ فارم مینجمنٹ جتنی اچھی ہوگی اتنا فارم کامیاب ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک اچھا مینیجر بننا پڑے گا، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ یہ انڈسٹریاں نہیں ہیں وہاں پہ کوئی آپ کو مینیجر کہاں سے ملنا، ظاہر فارم ہی نہیں تو مینیجر کہاں سے ہونا ہے۔ تو یہ کام آپ کو خود کرنا پڑے گا، مینیجر بننا پڑے گا، پھر آپ کو آگے لوگ ٹرین کرنا پڑیں گے جو کہ یہ کام آپ کے لیے کر سکیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو سہولتیں دیں، خوش رکھیں، وہ آپ کے کام کو اچھا طریقے سے چلائیں گے اور آپ کے جانوروں کو خوش رکھیں گے۔ یاد رکھ لیں کہ آپ کے جانور خوش تو آپ کامیاب، جانور آپ کے پریشان تو آپ پریشان، کیونکہ انہی سے ہی ہمارا کام آگے چلنا ہوتا ہے۔ تو فارم مینجمنٹ جو ہے نا اس پہ فوکس کریں، بیسٹ فارم مینجمنٹ پریکٹسز کریں۔ اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ ڈیری گوڈ مینجمنٹ پریکٹسز، اس پہ آپ کو ہو سکتا ہے PDF کتابیں مل جائیں، گوگل سرچ کریں، یوٹیوب سرچ کریں، فارم کو کیسے چلانا ہے، پہلے دن سے لے کے فارم کو بنانا کیسے ہے، اس کے بعد کنسٹرکشن کیسے کرنی ہے، بریڈ کہاں سے لانی ہے، کرنا کیا ہے، کراسنگ کب کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ازبر ہونی چاہیے۔ یہ تھیوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب پریکٹیکل میں آپ آئیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تھیوری جو ہے نا ہر جگہ پہ آپ کی کامیاب نہیں ہوتی۔
کچھ جگہ پہ تھیوری کچھ کہہ رہی ہوتی ہے لیکن کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو تھیوری غلط نہیں ہوتی لیکن ماحول کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو ڈالنا ہوتا ہے. تو اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو ڈالیں, ساری چیزیں کریں, خود پھر کروائیں, فارم مینجمنٹ پہ توجہ دیں. ایک SOPs ڈیفائن کر لیں کہ صبح اٹھ کے شام ہونے تک یہ کام ہونے ہیں. تو پھر وہ آپ خود کریں. کوئی ایک بندہ ہے وہ کرے, وہ چلا جائے, اس کی جگہ پہ SOP دوسرا بندہ شروع کر دے کرنے. جب تک SOPs ڈیفائن ہے آپ کا نظام چلتا رہے گا. اور جس دن اگر SOPs نہ ہوئے, ہر ایک آنے والا بندہ نیا کچھ کام کرے گا تو پھر آپ کا نقصان ہوگا. تو یہ تھی ایک موٹی ہماری ویڈیو کہ ریکارڈ کیپنگ بہت ضروری ہے, وہ لازمی کریں. اس سے آپ کا فارم آگے بڑھے گا, ورنہ آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور فارم مینجمنٹ بیسٹ پریکٹس کریں, خود سیکھیں, اس کے بعد بے شک کسی کو سکھا کے کام پہ لگا دیں. خود سیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو فارم کے مینجمنٹ کو جانتا ہو. یہاں پہ سب جگاڑ چلتا ہے ہر شعبے میں, اور جگاڑ سے آپ کمرشل فارم نہیں چلا سکتے کیونکہ اس میں آپ کی لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اور آپ نے وہ ڈبونی تو نہیں انویسٹمنٹ, آپ نے تو دیکھنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ پہ آپ کو ریٹرن آئے. تو تب آ سکتا ہے کہ آپ بہترین مینیجر خود ہوں, یا باہر سے دوسرے ملک سے مینیجر لے کے آئیں. جیسے شروع میں گائے میں پولٹری میں باہر سے لوگ آئے, گورے آئے, انہوں نے آگے فارم چلائے, اور آہستہ ہمارے لوگ بھی یہاں پہ ٹرینڈ ہو گئے, یا ایسے کر لیں. لیکن وہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ بہت بڑی سرمایہ کاری کے ساتھ کام میں آ رہے ہوں. تو اگر چھوٹے پیمانے پہ چند لاکھ یا چند کروڑ کی ہے تو پھر آپ خود مینیجر بنیں, خود سارا سیکھیں. بے شک دوسرے ملکوں میں جا کے یہ کام سیکھ کے آ جائیں, وہاں پہ جا کے فارم وزٹ کریں, اسٹڈی کریں, تھیوری پڑھیں, کام کو سیکھ کے پھر آگے لوگوں کو اپنے جگہ پہ کام پہ لگا دیں. تو یہ تھی جناب ہماری آج کی ویڈیو. گوڈ ریکارڈ کیپنگ اور گوڈ فارم مینجمنٹ, یہ دو موضوع تھے. اس پہ توجہ کریں. ان کے بغیر کبھی بھی آپ اپنے سیٹ اپ کو, بے شک وہ میٹ کا ہے, وہ بریڈ کا ہے, وہ ڈیری کا ہے, وہ شومنٹ ہے, یا جو بھی ہے, اس کو آپ کبھی بھی کامیابی سے آگے نہیں چلا سکتے. یہ ہماری آج کی ویڈیو. کل انشاءاللہ دوبارہ نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ملیں اجازت. اللہ حافظ.